کی ان سے فون پر گفتگو ہوئی ہے، تو آپ کچھ بتا سکیں گے کہ فون پر آپ کی کس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ اچھا، ایسا ہے کہ کل جب یہ میرے سامنے آیا گارڈین کی سٹوری، تو وہ سٹوری میں نے پڑھی تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، کیونکہ جو ایک نون ان کا سٹینڈ ہے عمران خان صاحب کا سلمان رشدی کے حوالے سے اور گستاخان رسول کے حوالے سے، حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے حوالے سے، تو مجھے تھوڑا سا اس میں ہلکا سا ایسا لگا کہ یہ فرق ہے، تو میں نے اسی لیے فون کیا۔ پہلے میں نے ایک میسج کیا 3-4 لوگوں کو، اس میں مجھے جواب فوری طور پر آیا افتخار دورانی صاحب کا کہ نہیں جی یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ شائع ہوا ہے۔ تو پھر میں نے عمران خان کو فون کیا، تو ظاہر بات ہے مجھے اندازہ تھا کہ آج بہت مصروف ہیں وہ، لیکن وہ اتفاق سے میرا رابطہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، بلکہ اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، تکلیف ہوئی لوگوں کو۔ سلمان رشدی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا اپنا تعلق جو ایک مسلم گھرانے سے ہے، انڈیا سے ہے، وہ سمجھتا ہے مسلمانوں کے، اس کے باوجود اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ شرم کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ایسی بات لکھ دی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جب اس طرح کی آپ یعنی گارڈین کا جو نمائندہ تھا انٹرویو کر رہا تھا، اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، احترام، عقیدت کے حوالے سے مسلمانوں کے جو جذبات، احساسات ہیں وہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے اور سلمان رشدی کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہی رویہ ہوتا ہے، یہی طرز عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کو اکسایا جاتا ہے کہ پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور میں نے پھر حوالہ دیا یہ سیالکوٹ کا کہ اسلام میں اور ہمارے عدالتی نظام میں یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کس شخص نے جرم کیا ہے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بات ہوئی وہ ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے کی، لیکن وہاں ایسے لگتا ہے کہ شاید میں نے کہا ہے کہ جی یہ سلمان رشدی کے ساتھ جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ انہوں نے اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ، ان کے الفاظ یہ تھے آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مس رپورٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ بات میں نے کی ہے، لیکن ایک طویل بات تھی جس کو اختصار کرتے ہوئے آؤٹ آف کنٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ تو وہی بات میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کی اور ہمارے اخبار نے خبر بھی لگائی، ٹی وی پر بھی ان کا نقطہ نظر چلائی۔ ویسے سر یہ تو آپ کی ان سے ساری جو گفتگو ہے وہ ہوئی ہے، آپ کا اس حوالے سے اصولی موقف کیا ہے؟ جو معتدل بیانیہ یا معتدل رائے کیا ہونی چاہیے؟ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو چیزیں وہاں گردش کر رہی ہیں، ظاہر ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے جذبات مجروح بھی ہو رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اصولی موقف کیا ہوگا آپ کا اس حوالے سے کہ اس بیان کی آپ مذمت کریں گے یا اس کی آپ کس طرح آپ اس کو لیں گے؟ جب دیکھیں میں نے فون اسی لیے کیا، میں اس صورت میں مذمت کروں گا اگر عمران خان صاحب کہیں کہ جو کچھ سلمان رشدی نے کیا ہے وہ درست کیا ہے اور ان پر جس شخص نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے۔ اگر وہ یہ بات نہیں کہتے تو میں اس کی مذمت کیوں کروں گا؟ دیکھیں اس ایشو کو ایک ہے ڈیل کرنے کا وہ طریقہ جو ہمارے مذہبی طبقے نے شروع کیا ہوا ہے کہ اور جس کے نتیجے میں یہ سیالکوٹ جیسے واقعات ہوتے ہیں اور بسا اوقات بے گناہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، تو ہمیں اصرار کرنے کا کیا حق ہے؟ جس طرح یہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، ایک شخص کا کیا ساری زندگی کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا؟ اور ایک بیان جو ایک باہر کے اخبار میں چھپا ہے، اور ہم جانتے ہیں، آپ کا تعلق بھی صحافت سے، میرا بھی تعلق ہے کہ باہر ہمارے بارے میں کیا کیا نہیں چھپتا، حقائق کو توڑا مروڑا نہیں جاتا۔ جب کوئی بات کرپشن کے حوالے سے کسی سیاستدان کی چھپے تو ہم کہتے ہیں یہ تو جی مغربی پروپیگنڈا ہے، لیکن ایک اتنے سینسٹیو ایشو پر ایک بات چھپی ہے اور اس آدمی کا وضاحتی بیان بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے
وہ انہوں نے کل مجھے کہا، اس نے کہا آپ کو تو پتا ہے کہ میں جب وہاں اسی لیے نہیں گیا تھا، وہ مجھے جہاز بھیج رہے تھے اسپیشل، کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے دبئی جانا پڑے گا، دبئی سے انڈیا، تو میں کانفرنس میں نہیں آ رہا کہ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آ رہا ہے، سلمان رشدی آ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم اسپیشل جہاز بھیجتے ہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن لیتے ہیں. اسی دوران اخبار میں چھپا کہ اس کانفرنس میں، حالانکہ اس سیشن میں وہ شریک نہیں تھا جس میں یہ عمران خان نے شریک ہونا تھا، لیکن اس کانفرنس میں اس نے شریک ہونا تھا. اس نے کہا کہ میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا کہ جس کانفرنس میں سلمان رشدی شریک ہو میں اس میں شامل ہوں. اچھا، یہ جب نہیں گئے تو سلمان رشدی نے وہاں باقاعدہ تقریر کی عمران خان کے خلاف کہ وہ بھاگ گیا ہے، اس کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا، کوئی بات وہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی. تو اس کے جواب میں پھر اس نے برکھا دت کو انٹرویو دیا، جو برکھا دت نے این ڈی ٹی وی پر غالباً وہ نشر ہوا. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک گستاخ رسول ہے، اس نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے، تو میں ایسی کانفرنس میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا جس میں ایسے شخص کو بلایا جائے. تو یہ صورتحال ہے. سر آخری آپ سے ایک لاسٹ کویسچن یہ کروں گا کہ گارجین نے جو رپورٹ نشر کی ہے اور عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے سیاق سے باغ سے ہٹ کر جو ہے نا کچھ چیزیں اس میں اس طرح اپنی طرف سے شامل کر کے یہ کی ہے، تو اتنا سینسیٹیو موضوع پر اس طرح سیاق سے باغ کو ہٹا کر بات چھاپ دینا کسی کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے خلاف خان صاحب کو جانا چاہیے یا وہ کوئی اس طرح کا اقدام اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے اتنا حساس ایشو ہے، حساس معاملہ ہے، اس بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ تو اب یہ فیصلہ تو اب میں نے نہیں کرنا، یہ خان صاحب کریں گے کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بہت